بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عراق میں اغوا 39 ہندوستانیوں کو مار دیا گیا، اجتماعی قبر سے لاشیں ملیں۔ لوک سبھا میں سشما سوراج کا بیان، آئی ایس کی قید سے فرار ہرجیت مسیح نے کہا پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اپوزیشن نے حکومت پر لگایا بے حسی کا الزام، رشتہ داروں نے کہا اندھیرے میں رکھا گیا۔ واشنگٹن میں ٹرمپ بن سلمان ملاقات، ایران میں نظام بدلنے کے منصوبے پر بات چیت، کئی سمجھوتے۔ نوروز پر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیام، کہا ایرانی عوام حکمرانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایران نے بن سلمان کے الزام رد کر دیے، کہا سعودی عرب جھوٹ پھیلا کر تاریخ کو نہیں چھپا سکتا۔ ترکی افرین سے باہر نکل جائے، سیریا نے کیا مطالبہ، ایردوان نے کہا آپریشن اور پھیلائیں گے۔ حماس نے رامی حمداللہ پر حملہ کرایا، محمود عباس نے لگایا الزام، فلسطینی گروپوں میں تناؤ، حماس نے کیا الیکشنز کا مطالبہ۔ فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی گرفتار، الیکشن مہم کے لیے معمر قذافی سے پیسہ لینے کا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایران، سعودی عرب، امریکہ تعلقات اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ واشنگٹن پہنچنے پر امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر پرنس خالد بن سلمان اور امریکی عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ کراؤن پرنس بننے کے بعد پرنس محمد کے بیرونی دورے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایجپٹ اور برطانیہ گئے تھے اور وہاں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ پرنس محمد کے اس دورے کا مقصد امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ ٹرمپ اور پرنس محمد نے آپسی دلچسپی کے مسائل پر بات کی۔ اس موقع پر کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں ہتھیاروں کی خریدی کا سمجھوتا بھی شامل ہے۔ ریاض میں امریکہ کے سفارت خانے کے ناظم الامور کرسٹوفر ہینزل نے بتایا کہ ٹرمپ اور کراؤن پرنس نے کئی مسائل پر کھلے دل سے بات چیت کی۔ اس بات چیت میں ایران کا مسئلہ چھایا رہا۔ مڈل ایسٹ میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس سے نمٹنے کے بارے میں کافی زیادہ دیر تک بات چیت کی گئی۔ ٹرمپ نے 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل کو برخاست کرنے کی دھمکی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے۔ حال ہی میں پرنس محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیئر بم بنائے گا تو سعودی عرب بھی نیوکلیئر بم بنائے گا۔ محمد بن سلمان کے امریکہ دورے کے موقع پر ایران کے نظام حکومت کو بدلنے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے یہ اشارہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ پرنس محمد کے دورے کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ عادل الجبیر نے واشنگٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب تک کی سب سے اونچی سطح پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں ہمارے تعلقات مضبوط ہیں، جن میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور فوجی تعاون شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ کراؤن پرنس نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ وہ نیو یارک میں بزنس لیڈر سے بھی ملنے والے ہیں۔ کراؤن پرنس کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پچھلے ہفتے ہی ٹرمپ نے اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، جو ایران کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عادل الجبیر نے نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کو ایک دوست قرار دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نام نہاد نیوکلیئر ڈیل میں کئی خامیاں ہیں۔ انہوں نے ایران کے رویے کو ناپاک قرار دیا۔ عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب نے یمن بحران کو حل کرنے کی کوششیں کی ہیں، جہاں ایران کی تائید رکھنے والے الحوثیوں اور سعودی عرب کی حامی فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر پرنس خالد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران یمن میں الحوثیوں کی مدد کرتے ہوئے ایک اور حزب اللہ بنانا چاہتا ہے۔ ایران سے پورے خطے اور پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھیانک تباہی کے ہتھیاروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ایران ایسے ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔
ایران نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے اس الزام کو رد کر دیا ہے کہ ایران دہشت گرد لیڈرز کو پناہ دے رہا ہے۔ ایران نے کہا کہ سعودی عرب اسلامی جمہوریہ کے تعلق سے جھوٹ پھیلاتے ہوئے دہشت گردی پیدا کرنے اور دہشت گردی کو ہوا دینے کی اپنی تاریخ کو چھپا نہیں سکتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے پرنس محمد کے امریکی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کے بعد یہ بات کہی۔ پرنس محمد نے کہا تھا کہ ایران خطے کا استحکام متاثر کر رہا ہے اور اس نے القاعدہ لیڈرز کو پناہ دی ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ ایران میں ایسے لوگوں کی موجودگی کا دعویٰ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ پرنس محمد بن سلمان ایک جھوٹ کے ذریعے 11 ستمبر حملوں جیسے واقعات دہشت گردوں کو پیدا کرنے اور انہیں پناہ دینے میں سعودی عرب اور سعودی حکمرانوں کے رول کو چھپا نہیں سکتے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ بن سلمان اپنے امریکہ دورے کے دوران اپنی تخت نشینی کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ قاسمی نے کہا کہ ہر کوئی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ القاعدہ کو سعودی عرب کے انٹیلیجنس اداروں نے کس طرح بنایا اور کس طرح سعودی عرب نے ان دہشت گردوں کا استعمال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ملک کے میزائل پروگرام کو روکنے کی بات کرنے پر امریکہ پر منافقت کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ خود مڈل ایسٹ کو ہر طرح کے ہتھیاروں سے بھر رہا ہے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ایران کے میزائل پروگرام کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کئی بلین ڈالرز کے ہتھیار خطے میں پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فارسی نئے سال نوروز کے موقع پر ایران کے ریولیوشنری گارڈز اور ایران کی لیڈرشپ پر سخت تنقید کی ہے اور ایرانی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آج ایرانی عوام ان حکمرانوں سے لڑ رہے ہیں جو عوام کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہیں جو موسم بہار کا تہوار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 25 صدی پہلے ایران کے اس وقت کے بادشاہ ڈائرس نے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ ایران کو 3 خطروں سے محفوظ رکھے۔ وہ 3 خطرے دشمن فوج، سوکھا اور جھوٹ تھے، اور آج ایران کے ریولیوشنری گارڈز ان تینوں خطروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایران کے علاوہ قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان، ازبکستان، افغانستان، ہندوستان، البانیہ، آذربائیجان، جارجیا اور کوسوو وغیرہ میں نوروز کا تہوار منایا گیا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے الزام لگایا کہ حماس نے پچھلے ہفتے غزہ میں وزیر اعظم رامی حمداللہ کے قافلے پر حملہ کرایا۔ محمود عباس نے رام اللہ میں فلسطینی لیڈرز کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ حماس تحقیقات کرے، ہمیں حماس سے کوئی معلومات نہیں چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حماس نے یہ کام کیا ہے۔ اس حملے میں رامی حمداللہ بال بچ گئے تھے۔ حملے کے بعد حماس نے کہا تھا کہ اس نے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے چھان بین شروع کر دی ہے کہ اس حملے میں کس کا ہاتھ ہے۔ محمود عباس نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قتل کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اس سے ایک خونی خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ محمود عباس کے ان الزامات کے جواب میں حماس نے الیکشنز کرانے کا مطالبہ کیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں محمود عباس کے اس بیان پر حیرت ہے، ان کے اس بیان سے پل ٹوٹ گئے ہیں اور اختلافات کو ہوا ملی ہے اور ہمارے لوگوں کے اتحاد پر حملہ ہوا ہے۔ ان حالات میں حماس چاہتی ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں جن میں صدارتی الیکشنز، پارلیمنٹ الیکشنز اور کونسل کے الیکشنز شامل ہوں تاکہ فلسطینی عوام اپنی لیڈرشپ کو چن سکے۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسلامی جہاد کے ایک لیڈر سامی السادی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج انہیں گرفتار کرنے کے بعد کسی نامعلوم مقام پر لے گئی۔ بات کرتے ہیں سیریا بحران کی۔ سیریا کی بشار الاسد حکومت نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری افرین سے باہر نکل جائے۔ سیریا کی وزارت خارجہ نے یونائیٹڈ نیشنز کو بھی ایک خط لکھتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا اور افرین میں ترکی کی موجودگی کو ناجائز بتایا۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ سیریا افرین پر ترکی کے قبضے اور وہاں اس کے جرائم کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ترکی کی فوجیں فوری سیریا کے اس علاقے سے باہر نکل جائیں جہاں اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ترکی کے رویے اور اس کے حملوں سے نہ صرف شہریوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے بلکہ یہ سیریا کی زمین اور سیریا کے لوگوں کے اتحاد کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں اپنی فوج کے آپریشن کو اور زیادہ پھیلائیں گے۔ حال ہی میں ترکی کی فوج نے افرین پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اردوان نے کہا کہ ترکی کی فوج اپنے آپریشن کو مشرق تک پھیلائے گی جہاں پر امریکی سپاہی تعینات ہیں۔ اس طرح اس علاقے میں ترکی اور امریکہ کے سپاہیوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ آپریشن جاری رکھیں گے جب تک ہم دہشت گردوں کے راستوں کو ختم نہیں کرتے۔ اس علاقے میں منبج بھی شامل ہے۔ ترکی کی فوج نے سیریا کے باغیوں کی تنظیم فری سیرین آرمی کے ساتھ مل کر جنوری میں یہ آپریشن شروع کیا تھا جس کا مقصد امریکہ کی تائید رکھنے والی فوج وائی پی جی کو دھکا پہنچانا تھا۔ ترکی وائی پی جی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے افرین میں ترکی کے آپریشن پر تنقید کی۔ کرنل راب میٹنگ نے کہا کہ ہم آئیسس کے خلاف لڑائی پر افرین کے حالات کا اثر پڑنے پر فکر مند ہیں۔ اس دوران ترکی کے صدارتی ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکہ اور ترکی نے منبج کے بارے میں صلح کر لی ہے اور ترکی کو انتظار ہے کہ کب اس کا نیٹو اتحادی یعنی امریکہ اس سمجھوتے پر عمل کرے گا۔
यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा कि सीरिया एक खतरनाक बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है और अगर इस मसले का पुरअमन हल नहीं निकाला गया तो आईएसआईएस फिर से सर उठा सकती है। जेनीवा में इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज से खिताब करते हुए सीरिया से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि सीरिया के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग फरीकों का कंट्रोल है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, न सिर्फ सीरिया के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए ये बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले का सियासी हल नहीं निकाला गया तो आईएसआईएस फिर से सरगर्म हो सकती है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने, जिन्होंने हाल ही में बागियों से छुड़ाए गए गौता के इलाकों का दौरा किया, खुद कार चलाते हुए गौता पहुंचे थे। सीएनएन ने बताया कि इस तरह बशार अल असद ने अपनी कामयाबी की नुमाइश की कोशिश की। बास खबरों में कहा गया कि गौता में सरकारी फौज के हमले अब भी जारी हैं। रशिया के वजीर दिफा ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में सीरिया के गौता में बागियों की तरफ से केमिकल हमलों की 3 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। रशिया की वजारत दिफा में एक मीटिंग से खिताब करते हुए सर्जी शेगोफ ने यह बात कही। रशिया ने एक बार फिर सीरिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग रुकवा दी। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग का कोई जवाब नजर नहीं आता क्योंकि इंसानी हुकूक काउंसिल के एजेंडे का मौजू नहीं है। रशिया सीरिया के सदर बशार अल असद का अहम इत्तेहादी है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। इराक में अगवा 39 हिंदुस्तानियों को मार दिया गया। इज्तिमाई कब्र से लाशें मिली। लोकसभा में सुषमा स्वराज का बयान। आईएस की कैद से फरार हरजीत मसीह ने कहा पहले ही बता दिया था। अपोजिशन ने हुकूमत पर लगाया बेहिसी का इल्जाम। रिश्तेदारों ने कहा अंधेरे में रखा गया। वॉशिंगटन में ट्रंप बिन सलमान मुलाकात। ईरान में निजाम बदलने के मंसूबे पर बातचीत, कई समझौते। नौरोज पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरानी अवाम हुक्मरानों से लड़ रहे हैं। ईरान ने बिन सलमान के इल्जाम रद्द कर दिए। कहा सऊदी अरब झूठ फैलाकर तारीख को नहीं छुपा सकता। तुर्की अफरीन से बाहर निकल जाए, सीरिया ने किया मुतालबा। एर्दोगान ने कहा ऑपरेशन और फैलाएंगे। हमास ने रामी हमदुल्ला पर हमला कराया। महमूद अब्बास ने लगाया इल्जाम। फलस्तीनी ग्रुपों में तनाव। हमास ने किया इलेक्शंस का मुतालबा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलास सरकोजी गिरफ्तार। इलेक्शन मुहिम के लिए मोअम्मर कज़ाफी से पैसा लेने का इल्जाम। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की मजम्मत की है जिसमें मुल्क में इमरजेंसी पर तनकीद की गई है। इस रिपोर्ट में तुर्की से कहा गया कि वो फौरी इमरजेंसी बर्खास्त करे क्योंकि उसकी वजह से इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरजेंसी के दौरान अब तक 1,60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। सदर तैयब एर्दोगान ने जुलाई 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। लीबिया के साबिक लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफी इस साल होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लीबिया की पॉपुलर फ्रंट पार्टी के तर्जुमान ने यह बात बताई। उन्होंने पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह ऐलान किया।
فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے 2007 کے الیکشنز کے دوران مالی دھاندلیوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ نیوز ایجنسی AFP نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایسا الزام ہے کہ سرکوزی نے لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی سے پیسہ لیا تھا تاکہ اس کا استعمال 2007 کے الیکشنز کے دوران کیا جا سکے۔ سرکوزی نے ایسے الزامات کو غلط بتایا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکوزی نے اس مہم کے دوران سرکاری خرچ کی حد سے دگنی رقم خرچ کی تھی۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے تائیوان کو اب تک کی سب سے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چائنا کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے زی جن پنگ نے یہ وارننگ دی۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے کہا ہے کہ ان کی جنگی مشقیں اگلے مہینے پھر شروع ہوں گی۔ نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے باوجود یہ مشقیں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ کی ٹیکساس ریاست میں اس مہینے 5واں دھماکہ ہوا جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کو ان واقعات کے سلسلے میں ایک شخص کی تلاش ہے۔ یہ معمولی شدت کے دھماکے تھے۔ عراق میں IS کی طرف سے اغوا کیے گئے 39 ہندوستانیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے بتایا کہ ان 39 ہندوستانیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے سشما سوراج نے کہا کہ جون 2015 میں 40 ہندوستانیوں کا دہشت گرد تنظیم ISIS نے عراق کے موصل شہر میں اغوا کر لیا تھا، لیکن ان میں سے ایک نے خود کو بنگلہ دیشی مسلمان بتاتے ہوئے بھاگنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ دوسرے 39 ہندوستانیوں کو بدوش کے مقام پر لے جایا گیا اور انہیں وہاں ہلاک کر دیا گیا۔ بعد میں تلاشی آپریشن کے دوران اجتماعی قبر میں ان کی لاشیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے عہدیداروں سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ لاشیں نکالی جائیں اور ان لاشوں کو DNA جانچ کے لیے بغداد روانہ کیا گیا اور DNA جانچ سے 38 ہندوستانیوں کی پہچان ہو گئی، جبکہ 39ویں شخص کے بھی کئی DNA نمونے میل کھا رہے ہیں۔ مملکتی وزیر خارجہ VK سنگھ ان لاشوں کو ایک خصوصی فلائٹ میں لانے کے لیے عراق جائیں گے۔ ان ہندوستانیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے۔ جس وقت اغوا کا یہ واقعہ پیش آیا تھا عراق میں اس وقت 10,000 ہندوستانی کام کرتے تھے۔ سشما سوراج کے بیان کے مطابق ان ہندوستانیوں کی لاشیں حال ہی میں موصل کے قریب ایک گاؤں کی اجتماعی قبر میں پائی گئیں۔ اس علاقے پر پچھلے سال جولائی میں عراقی فورسز نے ISIS کو شکست دیتے ہوئے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سشما سوراج نے بتایا کہ ان لاشوں کو لے کر ہوائی جہاز پہلے امرتسر جائے گا، جس کے بعد پٹنہ اور پھر آخر میں کولکتہ میں اترے گا۔ سشما سوراج نے 39 ہندوستانیوں کی ہلاکت کے بارے میں پہلے نہ بتانے کے الزامات پر کہا کہ انہوں نے پروٹوکول پر عمل کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ ان کے بیان کے دوران پارلیمنٹ میں گڑبڑ کرتے ہوئے گھٹیا سیاست کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے ان ہندوستانیوں کے خاندانوں کے ساتھ بے حسی کا رویہ اختیار کیا۔ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں نے اس اعلان میں 3 سال کی دیری پر تنقید کی۔ اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں خوب گڑبڑ ہوئی۔ سشما سوراج نے کہا کہ انہوں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ موت کا اعلان کرنے کے لیے انہیں ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔ بعد میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو گڑبڑ کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ نریندر مودی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن منگل کو پیش نہیں کی جا سکی۔ اس طرح کئی دنوں سے جاری کہانی منگل کو بھی دہرائی گئی۔ عراق میں ہلاک 39 ہندوستانیوں کے خاندانوں نے کہا ہے کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ ان خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کی موت کے بارے میں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ عراق میں لاپتہ ایک ہندوستانی گوبندر سنگھ کی بیوی امرجیت کور نے بتایا کہ حکومت کو جلد سے جلد لاشیں لانی چاہیے۔ ایک لاپتہ ہندوستانی مجندر سنگھ کی بہن گرپندر کور نے کہا کہ سشما سوراج کو صرف اپنی نیک نامی کی فکر ہے۔ پچھلے سال سشما سوراج نے ان ہندوستانی ورکرز کے خاندانوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور انہیں بدوش کی ایک جیل میں رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے یاد دلایا کہ حکومت نے پچھلے سال یہ یقین دلایا تھا کہ یہ ہندوستانی زندہ ہیں۔ کانگریس کے ایک اور لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ آخر حکومت نے کیوں پچھلے 3.5 سال سے یہ جھوٹی امید دلائی کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ کانگریس کے لیڈرز نے عراق میں ہلاک ہندوستانیوں کے خاندانوں کو مالی مدد دینے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران بی جے پی نے کہا کہ کانگریس کو ہندوستانیوں کے مارے جانے کا غم نہیں ہے بلکہ اس حساس مسئلے پر بھی پارٹی سیاست کر رہی ہے۔ عراق میں IS کی قید سے فرار ہرجیت مسیح نے کہا کہ حکومت نے 39 ہندوستانیوں کے خاندانوں کو گمراہ کیا۔ ہرجیت نے کہا کہ انہوں نے یہ سچ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 39 ہندوستانی مار دیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عراق میں اغوا 39 ہندوستانیوں کو مار دیا گیا۔ اجتماعی قبر سے لاشیں ملیں۔ لوک سبھا میں سشما سوراج کا بیان۔ IS کی قید سے فرار ہرجیت مسیح نے کہا پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اپوزیشن نے حکومت پر لگایا بے حسی کا الزام۔ رشتہ داروں نے کہا اندھیرے میں رکھا گیا۔
واشنگٹن میں ٹرمپ بن سلمان ملاقات، ایران میں نظام بدلنے کے منصوبے پر بات چیت، کئی سمجھوتے۔ نوروز پر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیام، کہا ایرانی عوام حکمرانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایران نے بن سلمان کے الزام رد کر دیے، کہا سعودی عرب جھوٹ پھیلا کر تاریخ کو نہیں چھپا سکتا۔ ترکی افرین سے باہر نکل جائے، سیریا نے کیا مطالبہ، ایردوان نے کہا آپریشن اور پھیلائیں گے۔ حماس نے رامی حمداللہ پر حملہ کرایا، محمود عباس نے لگایا الزام، فلسطینی گروپوں میں تناؤ، حماس نے کیا الیکشنز کا مطالبہ۔ فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی گرفتار، الیکشن مہم کے لیے معمر قذافی سے پیسہ لینے کا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔